پروردگار عالم نے عقل مندوں کے بارے میں قرآن میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ کیا قیامت میں انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی اس دنیا میں بھی کوئی مثال پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی؟ ان سوالوں کے جواب کو جانتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے سامنے سورہ قاف کی 3 آیتوں کی تفسیر کو پیش کریں گے، تو آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 6، 7 اور 8 کی تفسیر کو جاننے کے لیے ان کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا بسم الله الرحمن الرحيم أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب۔ تو کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نظر نہیں کی کہ ہم نے ان کو کیوں گھر بنایا اور ان کو کیسی زینت دی، اور اس میں کہیں شگاف تک نہیں، اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس پر بوجھل پہاڑ رکھ دیے، اور اس میں ہر طرح کی خوشنما چیزیں اگائیں تاکہ تمام رجوع لانے والے بندے ہدایت اور عبرت حاصل کریں۔ ناظرین، ہم نے ان آیات کی بہترین تلاوت اور ترجمے کو غور سے سن لیا ہے، اب ان کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر نکات، رواسی جمع ہے راسیہ کی، جس کا معنی ہے مضبوط اور مستحکم۔ پیڑ پودوں کے جوڑوں کو بیان کرنا قرآن مجید کا ایک علمی معجزہ ہے۔ من کل زوج بہیج، قیامت پر تعجب کرنے اور ناممکن جاننے کی وجہ چند چیزیں ہیں۔ الف، وہ مردہ جو مر کر سڑ گل گیا ہے اور اس کی خاک بکھر گئی ہے، تو کسے پتا وہ کہاں ہے؟ بے، اگر ذروں کو پہچان بھی لیا جائے تو انہیں اکٹھا کون کرے گا؟ پہلے سوال کے جواب کے بارے میں آیت نمبر 4 میں ہم پڑھتے ہیں، ہم خاک کے تمام ذروں کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ علمنا ما تنقص الارض منہم۔ دوسرے سوال کے جواب کے بارے میں موجودہ آیتوں میں ارشاد ہوتا ہے، ہم ان ذروں کو اکٹھا کرنے پر قادر ہیں، اور ہماری قدرت کے نمونے زمین و آسمان میں تم دیکھتے ہو کہ کس طرح ہم نے آسمانوں کو بنایا اور اسے زینت دی ہے، جس میں کسی طرح کی کوئی کمی اور عیب نہیں ہے۔ اسلام میں غور و فکر کرنا بصیرت اور معرفت پہلا قدم ہے، اور مناجات، گریہ، توبہ اور عبادت اگلا قدم۔ تبصرۃ و ذکریٰ، پہلے بصیرت اور پھر یاد دہانی اور تذکر۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 191، یعنی پہلے غور و فکر کرتے ہیں اور پھر اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں عقل مندوں کی تعریف کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، اعینہم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 83، ان کے آنسو غور و فکر، معرفت اور بصیرت کی وجہ سے ہیں، نہ کہ عادت اور جذبات کی وجہ سے۔ ناظرین، ہم نے نکات کو جان لیا ہے، اب ان کے پیغام کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، نیچر اللہ کی معرفت کی کلاس ہے۔ نمبر 2، نمونوں کو بیان کر کے لوگوں کو دعوت دیں۔ قیامت کے ممکن ہونے کے بارے میں زمین و آسمان میں اللہ کی قدرت نمائی کی طرف توجہ دیں۔ نمبر 3، جو لوگ دنیا میں غور و فکر نہیں کرتے اور قیامت کو بعید جانتے ہیں وہ قابل سرزنش ہیں۔ نمبر 4، زمین پر محکم پہاڑ ہیں۔ نمبر 5،
مضبوطی اور خوبصورتی آسمان و زمین میں اللہ کی خلقت کی خاصیت ہے۔ نمبر 6، مردہ خاک سے زندہ پیڑ پودوں کا نکلنا قیامت میں انسان کے دوبارہ زندہ ہونے کی ایک مثال ہے۔ نمبر 7، پیڑ پودوں اور طبیعی مناظر کو دیکھنا خوشی اور سرور ایجاد کرنے کا سبب ہے۔ نمبر 8، اللہ کی قدرت کے نمونوں کو اتنا دیکھیں کہ ذرہ برابر شک اور شبہے کی گنجائش نہ رہ جائے۔ نمبر 9، سب سے زیادہ آسان، سب سے زیادہ عام، سب سے زیادہ سالم، سب سے زیادہ بامقصد اور سب سے زیادہ جامع نشاط اور خوشحالی اللہ کی خلقت کو دیکھنے میں ہے۔ نمبر 10، انبیاء کے مکتب میں نگاہ، بصیرت، سمجھنے، ہوشیاری اور نصیحت حاصل کرنے کا ذریعہ ہونی چاہیے۔ نمبر 11، توبہ اور لوٹنے کا راستہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے۔ نمبر 12، اگر انسان کے پاس سمجھنے والا دل ہو تو پوری دنیا، زمین و آسمان اس کے لیے معرفت کا کلاس ہے۔ نمبر 13، انبیاء کے مکتب میں خوبصورتی اور سرور غفلت کا وسیلہ نہیں ہے بلکہ کمال اور قرب کا وسیلہ ہیں۔ نمبر 14، تواضع سمجھنے کا ذریعہ اور غرور محرومیت کا سبب ہے۔ نمبر 15، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرنا اور رجوع کرنا عبودیت کا لازمہ ہے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ پروردگار عالم قرآن مجید میں عقل مندوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے اور عقل مندوں کی تعریف یوں کرتا ہے کہ عقل مندوں کے آنسو معرفت اور غور و فکر کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں، نہ کہ جذبات کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اور مردہ خاک سے پیڑ پودوں کا نکلنا یہ قیامت میں انسانوں کے دوبارہ زندہ ہونے کی سب سے بڑی مثال ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔